ہیں, گاڑیوں کے کرائے ہیں, وہ کمی ہو. جب انفلیشن ریٹ میں کمی ہوتی ہے تو روز صبح ان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ ریٹ لسٹ دیکھتی ہیں کہ آج سبزی منڈی میں کون سی چیز, کون سی اشیاء کا انکریزنگ ٹرینڈ ہے, کون سا ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے. ڈی سیز کو ان کے ٹاسکس لگتے ہیں, ڈی سیز کی کے پی آئیز بن گئے ہیں, پولیس کے کے پی آئی بن گئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کل آپ نے دیکھا کہ ہونہار اسکیم تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام, 30,000 بچوں کو ان کی میرٹ کے اوپر ان کی مرضی کے مطابق ان کی یونیورسٹی میں اسکالرشپ دی گئی. چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو, چاہے وہ جو منصوبہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں, جس قسم کا منصوبہ بھی دیکھ لیں, اس میں عوامی ریلیف کی مثال نہیں ملتی اس سے پہلے. اور اسی طرح آپ جس شعبے پہ میں بات کرنے لگی ہوں آج, کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹ اور اسموگ. جو اسموگ ہے اس میں آپ اگر دیکھیں کہ پچھلے 8 سے 9 ماہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں جو کام ہوا ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی. اور اس لیے نہیں میں کہہ رہی, میرے پاس وہ تمام شواہد موجود ہیں, میرے پاس وہ تمام ایویڈنس موجود ہیں جو میں روزانہ کی بنیاد پر اسموگ الرٹ کے نام پر میڈیا کو بھی ایشو کرتی ہوں. اس میں جو سب سے پہلے میں آپ کو مختصراً بتانا چاہوں گی, آپ کے پاس ڈیٹیل بھی موجود ہے, اسکرینز پہ ویڈیو لگا دیں اگر آپ دیکھیں کہ اب تک سب سے پہلے اسموگ میٹیگیشن پہ 3 ماہ, اسموگ مینجمنٹ پہ 3 ماہ کام ہوتا تھا. اسموگ آ گئی, اکتوبر سے جنوری تک اب اس کو مینیج کریں. لیکن جو اسموگ مٹیگیشن ہے کہ اسموگ کو کم کیسے کرنا ہے, اسموگ کا خاتمہ کیسے کرنا ہے, اسموگ کے جو سیکٹورل چیلنجز ہیں کہ ہر سیکٹر کے اہداف کیا ہوں گے, اس کی بجٹ ایلوکیشن کیا ہوگی, اس کی ٹیکنالوجی کیا ہوگی, اس کی ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کیا ہوگی, یہ کمپلیٹلی ایک مسنگ لنک تھا. 8 مہینے میں آتے ہی مارچ کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس کی قیادت کی اور اس کے اندر انہوں نے تمام سیکٹورل, ہول آف گورنمنٹ ایک آواز, اور تمام سیکٹرز کو ٹارگٹس دیے, مائل سٹونز دیے, اور پنجاب کا پہلا اسموگ میٹیگیشن 10 سالہ منصوبہ بنایا ہر سیکٹرز کو اہداف دے کر. اگر میں بھٹے کی بات شروع کروں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ہم مینیج کرتے تھے تو مینیج کرنے کے لیے ہم نے بخوبی کام کیا ہوگا اسموگ مینیج کرنے کے لیے, لیکن کیا کرتے تھے, بھٹوں کو سیل کر دیتے تھے. جیسے ہی اسموگ ختم ہوئی وہ انسیل ہو کر وہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے تھے. 1094 بھٹے کو ڈیمولش کیا گیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 1000 بھٹے کو ڈیمولش کیا گیا ہے. پہلے ان کو نوٹسز دیے, کمپلائنس دی, SOP دی, جب نہیں ہوا تو قصور کا بھٹا میں نے خود جا کے گروایا کیونکہ وہ کسی انفلوئنشل گروپ کا تھا. اور اس کے بعد وہ جو جن نے کمپلائنس نہیں کی وہ 1094 بھٹے بلا تفریق, بڑا بھٹے اونر ہے, چھوٹا بھٹا اونر ہے, میڈیم والا اونر, سب کو ڈیمولش کر کے ان کو زگ زیگ پہ کنورٹ کرنے کی پوری کوشش کی. اور اس کے بعد QR کوڈ لگایا کہ جو ان کا دھواں اس کے بعد نکلے گا اس کے اوپر سرویلنس ہوگی, اور ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کی سرویلنس کی پہلی دفعہ اس کو شروع کیا. اسی طرح انڈسٹری کے اندر 219 یونٹ جو ہیں وہ ڈیمولش کیے گئے. وہ ڈیمولش کیوں کیے گئے؟ کسی انڈسٹری کو ڈیمولش کرتے ہوئے مجھے خوشی نہیں ہوتی, لیکن یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. جب EPA آپ کو نوٹس دیتا ہے, آپ کو مدت دیتا ہے, اس کے بعد کمپلائنس کا ٹائم دیتا ہے, اگر آپ نہیں کیا انہوں نے تو 219 پلانٹس کو ڈیمولش کیا, 1368 پلانٹس کو سیل کیا. انہوں نے کمپلائنس دی تو اس کے بعد ان کو کھولا. یہ پہلے کبھی اس طرح اسموگ سے پہلے نہیں ہوتا تھا. اسموگ کے وقت آپ ضرور سیل کرتے تھے, بند کرتے تھے, لیکن یہ, اور ان کو انگیج کیا. یہ نہیں کہ باہر جا کے آپ نے ان کے اوپر تالے لگا دیے یا ان کو ڈیمولش کیا, ان کو انگیج کیا, ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا, ان کو SOP دیے, ان کو کمپلائنس کے طریقے بتائے, اور اس کے بعد اور پھر ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی. ہینڈ ہولڈنگ میں ان کو قرضہ دیا کہ اسمال میڈیم کو, ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کے پیسے نہیں تھے, تو اسمال میڈیم کے اندر ہم نے 1 بلین کا لون ابھی تک ڈسپرس کر کے ان کو 1000 سے زائد جو 100 سے زائد کو انگیج کر کے 80 جو ہے وہ کنورٹ ہو چکے ہیں. 80 یونٹس اس لون اسکیم انٹرسٹ فری پنجاب گورنمنٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی, 80 کنورٹ ہو کے اپنے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگا چکے ہیں. اور اس کے بعد اگر میں خالی ٹرانسپورٹ کی بات کروں تو 41,386 پنجاب کے اندر چلان ہوئے,
ان کی انسپیکشن ہوئی اور اس کے بعد 10,784 صرف لاہور کے اندر چلان ہوئے. امپاؤنڈ کی بات کروں تو پورے پنجاب میں پہلی دفعہ کار کلیمپنگ آن اسموک امیشن اور امپاؤنڈنگ کی رجیم لے کر آئے, جس میں 44,859 گاڑیوں کو امپاؤنڈ کیا گیا پورے پنجاب میں, جس میں 5,188 گاڑیاں صرف لاہور میں امپاؤنڈ اور کلیمپ کی گئیں. اس کے بعد جو کنسٹرکشن سائٹس تھیں ان کو نوٹسز دیے, ان کو کمپلائنس کے ایس او پیز دیے, اور اس کے باوجود جس نے نہیں اپنی کنسٹرکشن کو ان ایس او پیز کے تھرو کیا تو 40 سائٹس کو سیل کیا گیا. جب کمپلائنس دی تو ہم نے ان کو اوپن کیا. ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھیں تو 1000 سپر سیڈر پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈسٹریبیوٹ کر دیے ہیں. ہم نے 5000 کی ٹارگٹ ہے اور اس میں ہم نے 1000 سے زیادہ کرنے تھے, لیکن 5000 ٹارگٹ تھا لیکن مینوفیکچرنگ کیپیسٹی پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر جو مینوفیکچررز ہیں لوکل, ان کی اتنی 1000 ہی تھی, تو 1000 مینوفیکچر ہو کر ہم نے 4 مہینے کے اندر فصل سے پہلے ان کو سپر سیڈر ڈسٹریبیوٹ کیے, اور 5000 انشاءاللہ ٹارگٹ کے مطابق اگلی فصل سے پہلے ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے سپر سیڈر. اور خالی سپر سیڈر نہیں, ہم نے ایگریکلچر کے گرد ایک پوری اکانومی کہ اسٹبل کی برننگ نہ ہو, وہ کلیکشن ہو, اس سے اگر کوئی بائی پروڈکٹ بنتا ہے جس میں ایتھنول ہے, بایو میس پلانٹس ہیں, بایو ریفائنری ہے, اس کا پورا منصوبہ اس کے اندر موجود ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہم نے کسانوں کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے سپر سیڈر دینے کے بعد جس سپر سیڈر کی 60% جو کاسٹ ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے دی ہے. 13 لاکھ میں سے 8 لاکھ روپیہ ہم نے دیے, اور اس کے بعد انٹرسٹ فری لون ہے جو سپر سیڈر دے کر پھر اب وہ کرائے پہ بھی وہ لوگ دے رہے ہیں, یو سی لیول کے اوپر وہ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح جو انڈسٹری ہے اس میں گجرانوالا دیوان روڈ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اس کے پورے روڈ کے اراؤنڈ 33 جو تھیں وہ اسٹیل ملز ہیں. جو دیوان روڈ ہے گجرانوالا, ان کو پہلی دفعہ انگیج کیا. ان میں 19 کے اندر ابھی اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ڈرائی اسکربرز لگ چکے ہیں, جس سے ان کا دھواں کالا سے سفید ہوتا ہے. پولوشن جو PMT سکورز ہیں اور جو کلین ایئر کے SOPs ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ 33 کی 33 کنورٹ کریں گی اور ڈرائی اسکربر لگائیں گی جو ہم نے ٹارگٹ دی ہے. اسی طرح جو قصور میں رائس ملز کا معاملہ ہے, رائس ملز اور اسی طرح جو میں پہلے اسٹیل ملز, ان کی میپنگ ہو چکی ہے. یہ نہیں کہ جو مل رہا ہے اس کو پکڑ رہے ہیں, اس کو بند کر رہے ہیں, اس کو نہیں. ہم نے اربن یونٹ اور EPA کی اور انوائرمنٹ کی مدد سے پوری میپنگ پہلے کرائی ہے. اس میپنگ کے اندر انڈسٹری کو میپ کر کے ان کے مسائل, ان کے چیلنجز, ان کو دیکھ کر ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے اس کے بعد یہ ہم جو ایکشن ہے وہ لے رہے ہیں. اور ابھی جو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو گجرانوالا میں دیوان روڈ کے اوپر اسٹیل ملز ہیں, انہوں نے ڈرائی اسکربرز لگا کے اپنی خود جو دھواں ہے اس کو سفید کر رہے ہیں, اور 33 کے 33 کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح قصور میں رائس ملز کا معاملہ تھا. رائس ملز کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ اور میں ٹی وی سے بھی گزارش کروں گی کہ بہت جلدی اسموک کی پریس کانفرنس آپ لوگ کاٹ بھی دیتے ہیں کیونکہ پولیٹیکل بائٹ نہیں ہوتی, لیکن جب شہر نمبر 1 آلودہ ہوتا ہے, نمبر 2 آلودہ ہوتا ہے تو وہ ہیڈ لائن چلتی ہے بلا تفریق. تو یہ عوام کو بتانا ضروری ہے آپ کے کیمراز کے ذریعے کہ کس طرح پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ کام کر رہی ہے. اسی طرح رائس ملز ٹوٹل جو قصور کے اندر ہے وہ 56 ہیں, جس کے اندر سے 39 جو ہیں وہ ڈرائی اسکربرز لگا چکی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جن کا جو کالا دھواں ہے وہ ڈرائی اسکربر لگانے سے وہ دھواں جو ہے وہ پولوٹنٹ نہیں رہتا, اور اس کے اندر کلین جو دھواں ہے اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کار فٹنس رجیم, کار فٹنس سرٹیفیکیشن موجود ہی نہیں تھی. اس سے پہلے 3 اینالائزر جائکا کی مدد سے 2007 میں وہ مانیٹرز تھے, جو کار فٹنس سرٹیفیکیشن ہے وہ رجیم موجود ہی نہیں تھی. وک اسٹیشن تھے 33 جس میں 3 صرف لاہور میں تھے. اس کو ٹارگٹ دیا ہے کہ ہم 60 ٹوٹل لگائیں گے, 30 انشاءاللہ دسمبر میں کمپلیٹ کریں گے, 31 مارچ تک ہم پورے کے پورے جو مانیٹرز ہیں وہ لگا دیں گے. اسی طرح جو گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفیکیشن ہے, پہلی دفعہ پرائیویٹ ورک شاپس کو اس میں انکلوڈ کیا گیا کہ ہم ان کو لائسنس دیں گے. تو ہم جب ان سے بات کی تو ان کے پاس وہ فلو اینالائزر اس کو بولتے ہیں, گیس اینالائزر, وہ ان کے پاس موجود نہیں تھے, پیسے نہیں تھے لگانے کے لیے. ہم نے ان کی بھی سپر سیڈر کی طرح ہینڈ ہولڈنگ کی ہے. 80% کاسٹ گورنمنٹ آف پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر دے گی. 20% اس کے اندر وہ دیں گے ورک شاپ والے,
ان کو فلو گیس انالائزر وہ اکوپمنٹ لگائیں گے اور گاڑیوں کو سرٹیفائی کر سکیں گے, اور گاڑیاں سرٹیفائی ہوں گی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, اور 20% بھی جو وہ دیں گے وہ انٹرسٹ فری ہے, اور اس کا انٹرسٹ بھی گورنمنٹ آف پنجاب نہیں, وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اندر بینک آف پنجاب پے کرے گا. تو جب کرنا ہو اس کے طریقے بھی نکل آتے ہیں, ان کے میکنزم بھی نکل آتے ہیں, جب انٹینشن ہو کہ لوگوں کی جانوں کو بچانا ہے. 35 لاکھ کا یہ اکوپمنٹ آتا ہے ورک شاپ کا, تو مشکل تھا انویسٹ کرنا کے, اور پھر اس کے اوپر پوری سرویلنس. پہلے بٹا ہوا تھا یہ معاملہ کہ کون گاڑیاں چیک کرے گا, سیف سٹی چیک کرے گا, EPA چیک کرے گا, ٹریفک پولیس چیک کرے گی, یا ٹرانسپورٹ چیک کرے گی. اب پوری کی پوری رجیم جو ہے ٹرانسپورٹ کی, وہ اس دن وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہم نے EPA کو دے دیا ہے. EPA 250 کی فٹنس سرٹیفکیشن آف دا وہیکل کی ایک اسکواڈ بنا رہا ہے. انشاءاللہ موٹر بائکس آ چکی ہیں, اور نیکسٹ ویک سے ہم اس 250 اسکواڈ جو صرف گاڑیاں چیک کرے گا, وہیکل چیک کرے گا, اس کا کام شروع ہو جائے گا. وہ سارا ہم نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو دے دیا. اسی طرح جو سرکاری گاڑی ہے اس محکمے کے سربراہ کو بتا دیا ہے, سیکٹری کو, کہ 30 جنوری تک اپنی گاڑیوں کو سرٹیفائی کرائیں, ورنہ جس پارکنگ میں جو گاڑی سرکاری کھڑی ہوگی اس کو ادھر ہی کلیمپ کر دیا جائے گا. کسی قسم کی کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی. نوٹیفیکیشن کل اس کا بھی ایشو ہو گیا, وہ بھی میں نے میڈیا کو دیا تھا. اور جو AQI مانیٹرز ہیں جس کی میں بات کر رہی تھی, وہ جائکا کی مدد سے پہلے 3 مانیٹرز تھے. ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہی نہیں تھا. سوئس ایئر کا ڈیٹا آپ سب بھی دیکھتے ہیں, AQI کا ہم بھی وہی دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اکوپمنٹ ہی نہیں تھا. تو پہلی دفعہ 7 بلین کے پیسے دیے چیف منسٹر پنجاب میں, جس میں AQI مانیٹرز ہیں, جس میں گیس انالائزرز ہیں, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے لیے ہوں, چاہے وہ انڈسٹری کے لیے ہوں. فیول چیکنگ لیبز پہلی دفعہ متعارف کرائی جا رہی ہیں کہ جو فیول کی کوالٹی ہے جو وہیکل میں ڈلتی ہے وہ کیا ہے. اور فیصل آباد, گجرانوالہ اور لاہور سے ہم سٹارٹ کریں, کیونکہ سب سے زیادہ جو گاڑیاں وہیکلز ہیں وہ ان ڈویژنس کے اندر رجسٹرڈ ہیں. اور وہ 3 لیبز سے ہم شروع کر رہے ہیں لاہور میں جو ڈویژن ہے, اور اسی طرح فیصل آباد اور گجرانوالہ کے ہم فیول کی ٹیسٹنگ پہلی دفعہ پنجاب میں شروع کی جا رہی ہے. اسی طرح AQI مانیٹرز 3 تھے, جائکا کی مدد میں کئی مل گئے 2007 میں, اس کے بعد کوئی AQI مانیٹر لگا ہی نہیں, سب پرائیویٹ لگے ہوئے تھے. 60 کا ٹارگٹ ہے, 15 انسٹال ہو گئے ہیں, 30 انشاءاللہ دسمبر کی 30 سے پہلے ہم انسٹال کریں گے. 31 مارچ سے پہلے ہم پورے کے پورے 60 AQI مانیٹرز پورے پنجاب کے اندر انشاءاللہ ہم انسٹال کریں گے. جو ای وہیکل رجیم ہے کہ کیسے یہ معاملے کی جڑ تک جانا ہے, کہ کیسے ہم تقریباً وہ ولنریبل ڈسٹرکٹس, لاہور جس میں ڈویژن جس میں سب سے پہلے لاہور کا نام آتا ہے, کیونکہ لیکن اس سال ہم نے سرپرائزز اور بھی ڈسٹرکٹس اور ڈویژن اور سٹیز میں دیکھے ہیں AQI انکریز ہوتا ہوا. تو اس میں ہم جو گاڑیاں ہیں, جو بسز ہیں, وہ ایک بہت بڑا 300 ملین 70 ارب کا پروجیکٹ لے کر آ رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, جس کے اندر ہم پوری جو لاہور ڈویژن کے لیے 400 بسز, پورا ای میس ٹرانزٹ الیکٹرک بسز کا پورا نظام, فیڈر بسز, آگے 2 ویلر, آگے 3 ویلر, ان کو کیسے کنورٹ کرنا ہے, الیکٹرو فٹنگ کیسے کرنی ہے. صرف ہمارا معاملہ الیکٹرو فٹنگ پہ کہ جو آپ کے پاس موٹر بائک موجود ہے اس میں پرزا لگا کے کیسے اس کو کرنا ہے, وہ صرف ہم اس کی پرائس کے اوپر نیگوشیٹ کر رہے ہیں جو مینوفیکچررز ہیں, اور مینوفیکچررز کو کیسے انسینٹیوائز کرنا ہے. جو پورا ایک چارجنگ کا انفراسٹرکچر ہے, پورا ایکو سسٹم ہے, ڈیپوز ہیں, چارجنگ اسٹیشنز ہیں, اس پورے کا نظام ان 400 بسز, 2 ویلرز, 3 ویلرز, بائی بیک پالیسی, جو ہماری اولڈ بسز ہیں 10 سال سے پرانی بسز ہیں, ان کو کیسے ہم نے سڑکوں سے ہٹانا ہے. ہم نے ان کو لاہور میں تو اس اسموک سیزن میں آنے نہیں دیا, لیکن ہنگامی بنیادوں پہ 27 بسز جو ہیں وہ جنوری کے اندر آ جائیں گی. 400 بسز کا یہ پروجیکٹ ہے ای میس ٹرانزٹ کا, جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے شروع کیا ہے. اسی طرح 52 لاکھ موٹر بائکس رجسٹرڈ ہیں, ان کو کس طرح بدلنا ہے, ان کی فٹنس سرٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے, ان کی الیکٹرو فٹنگ کیسے کرنی ہے, ریٹرو فٹنگ کیسے کرنی ہے, ان کے پورے نظام, چارجنگ اسٹیشن, ایکو سسٹم کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے جو یہ پروجیکٹس ہیں. اسی طرح جو اسٹیشنز ہیں وہ کیسے بڑھانے ہیں, جو چارجنگ اسٹیشنز ہیں, کیونکہ یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کیسے ان کو کیا جائے. اربن پیٹرولنگ جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وہیکل کے اندر شروع کر رہے ہیں اس اسکواڈس کے ذریعے, جیسے ڈولفن تھی لا اینڈ آرڈر کو دیکھتی تھی, اسی طرح گاڑی سے نکلتا ہوا دھواں
کی ایک پوری سیپریٹ اسکواڈ جو ہے وہ ای پی کے اندر بنائی جا رہی ہے. اگلے ہفتے اب موٹر بائکس آ گئے ہیں 250, اگلے ہفتے وہ کام اپنا شروع کر دیں گے. اسی طرح جو مینوفیکچررز ہیں کہ کیسے ہائیبرڈ کی طرف جانا ہے, کہ اگر کوئی گاڑی ہے ڈیزل پہ پیٹرول پہ تو اس کو ہائیبرڈ کیسے کیا جا سکتا ہے, وہ مینوفیکچررز کو کیسے اس کے اندر انسینٹیوائز کرنا ہے, وہ اس کے اندر پورا موجود ہے. میپنگ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم وہ کر رہے ہیں. پھر ایویڈنس کی بہت کمی تھی, کیا ہو کیا رہا ہے, کہ کیسے ایٹماسفیرک پریشرز ہیں, کیسے ایٹماسفیرک کنڈیشنز ہیں, پھر جو ہماری لوکل کنڈیشنز ہیں وہ کیسے اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. پھر میں نے آپ کو مانیٹرز کی بات کی کہ ایویڈنس اس کے اوپر پورے کی پوری ایک اسموگ آبزرویٹری, کہ جہاں آپ لوگوں کی بھی مدد کی جائے, کہ اگر وہ میڈیا کو ڈیٹا چاہیے, سٹیزن کو ڈیٹا چاہیے, 1373 ایپ تو بن گئی, گرین ایپ بھی بن گئی, لیکن وہ ڈیٹا فیڈ کہاں سے ہو رہا ہے, اوتھینٹک طریقے سے اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں, وہ بھی اس پورے 10 سالہ منصوبہ کا حصہ ہے. لیکن وہ ہم انشاءاللہ اسی سال جو اگلا فائنینشیل ایئر ہے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے, اس میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں, میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی مدد انہوں نے ہماری کی ہے اسموگ کی آگاہی میں, جتنی مدد آپ لوگوں نے کی ہے, میں آپ رپورٹرز کا, میں میڈیا کا, کیمرہ مین جو یہاں آ کے ہماری بات سنتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں, میڈیا ہاؤسز کا, میڈیا اونرز کا, بیورو چیف جن کو میں دن رات تنگ کرتی ہوں, نیوز ڈائریکٹرز جن کو میں تنگ کرتی ہوں روز, ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اسی طرح میں تمام انڈسٹری کا, مجھے پتہ ہے کہ انڈسٹری کو بند ہونے سے, چاہے وہ ہوٹل ایسوسی ایشن ہے, چاہے وہ ریٹیل ایسوسی ایشن ہے, جب بہت اسموگ کا معاملہ آیا تو ہمیں اس میں معاملہ جو تھا وہ اس کو ایک دم ایمرجنسی, لیکن اگلے سال کے لیے آج ہم کیلنڈر بنائیں گے تاکہ نہ دقت بزنس کو ہو. نہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ اگلے سال سے اسموگ سے پہلے ہمارا سکولز کا کیلنڈر, ہماری ہوٹل ایسوسی ایشن کے ساتھ کیلنڈر, ہماری ریٹیل کے ساتھ کیلنڈر, آپ کے ساتھ ہمارا ایک پورا انگیج کر کے ہر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ایک کیلنڈر اینول بنے گا. کیونکہ جو یہ اسموگ کا سیزنل فینومینا ہے, اس کو جب تک ہم ایک پورے اینول اس میں پلاننگ میں نہیں لے کر آئیں گے تو ظاہر ہے ہر چیز کو ایک دم بند کر دینا جو ہوگا وہ, تاکہ وہ اپنی چیزوں کو اس کے مطابق پلان کر لیں, اس کے مطابق انڈسٹری پلان کر لے, تمام چیزیں پلان کر لیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز میں نے بتانی تھی کہ انشاءاللہ میں بزنسز کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, ریٹیل کا شکریہ ادا کرتی ہوں, ہوٹل ایسوسی ایشن کا شکریہ انڈسٹری کا کرتی ہوں کہ انہوں نے جو کمپلائنس دی ہے ہمارے ایس او پیز کے ساتھ, ای پی ایز کے ساتھ, انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگائے ہیں. یہی وہ طریقہ ہے, یہی وہ اسپرٹ ہے, یہی وہ جذبہ ہے جس کے ذریعے پوری دنیا نے قوم بن کر اسموگ کا اور ایئر پولوشن کا اپنے ملکوں سے خاتمہ کیا. میں سٹیزنز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کو بھی دقت ہوئی, لیکن انہوں نے بھی گاڑیوں کی فٹنس کا کام شروع کیا ہے, اپنی سرٹیفیکیشن کرانی شروع کی ہے, اپنے دھوئیں چیک کرنے شروع کیے ہیں, جو انڈسٹری ہے انہوں نے اپنی چمنیاں شروع کی ہیں, جو بھٹے والے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ یہ جو انسانی جان کا معاملہ ہے اس پہ کسی کو بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آج وہ کسی کا بچہ اس سے ہلاک ہو رہا ہے, کل وہ ہمارا بچہ اس سے ہلاک ہو سکتا ہے, کیونکہ جو موٹر بائک دھواں دے رہی ہے اس پہ آپ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں جو ہم انشاءاللہ جو ابھی تک ہے معاملہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں جو اے کیو آئی انڈیکس ہے اس میں پچھلے سال سے 38 پوائنٹس ریڈکشن ہمیں دیکھنے کو آئی ہے. 38 پوائنٹس پی ایم ٹی میں پولوٹنٹس میں ریڈکشن دیکھنے کو آئی ہے. اور یہی آپ کے سامنے اور میں کوئی بڑا کلیم نہیں کر رہی, میں میڈیا کے سامنے صاف الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ لمبا کام ہے, یہ اس پہ دن رات لگانا پڑے گا, اس پہ سالوں لگیں گے کہ ہم وہ اے کیو آئی جو ہیلدی اے کیو آئی ہے اس کو اٹین کریں. تو یہ پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آگے اب آئے گی رین فال کی پریڈکشن ہے, بارش کی پریڈکشن ہے, یہ میں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں. آگے بارش میٹ ڈپارٹمنٹ نے بارش کی پریڈکشن دی ہے. اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو ایک فینومینا فوگ کا جو ہے وہ اٹھنے لگ جائے گا, اور جب فوگ آتی ہے کیونکہ رائس کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ ہو گئی ہے, اور اس کے بعد جب ویٹ کی ہارویسٹنگ کے بعد جب بارش پڑے گی تو فوگ جو ہے وہ آئے گی. اور فوگ جب آتی ہے تو جو پی ایم ٹی جو پولوٹنٹ ہوتے ہیں وہ ڈینس کیونکہ ہوتے ہیں, ہیویئر ہوتے ہیں, تو وہ ایئر میں اوپر کی طرف جانے کی بجائے نیچے کی طرف سسپینڈڈ رہتے ہیں.
اور وہ جو ہے وہ اسموگ کے AQI کو اس وقت اس کو انکریز کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو مجھے گالیاں دینے سے سوچے سمجھے بغیر مجھے گالیاں دینے سے پرہیز کریں, اور اس مجھے کچھ نہیں ہوگا, مجھے برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, نہ اسموگ میں کمی آئے گی نہ فوگ میں کمی آئے گی. اور وہ جو یلغار ایک آتی ہے اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں جو ہیومنلی پاسبل تھا, میری ٹیم آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں فیلڈ میں ہوتی ہے, یہ سیکرٹری انوائرمنٹ بیٹھے ہیں, ہمارا اور کوئی کام نہیں ہوتا. جو EPA کے DG ہیں, EPA کی ٹیم ہے, سارے سیکٹرز کی ٹیم جو ہے, ایگریکلچر ہو, ٹرانسپورٹ ہو, انڈسٹری ہو, اسکول ایجوکیشن ہو, فارسٹ کا جو اپنا کام ہے, گرین رنگ کی جو ہم بات کرتے ہیں, گرین ماسٹر پلان جو اس وقت امپلیمنٹیشن میں, ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. تو یہ جو ایٹماسفیرک سرکمسٹانسز ہیں, کنڈیشنز ہیں, اس میں ہم نے ایک ہو کر انشاءاللہ اس سے نکلنا ہے. یہ مشکل ٹائم ہوگا تھوڑا سا, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے بھی بچائے, لیکن ہم اپنا لوکل لیول پہ اگر ہم اپنے کام سیدھے کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا.